ذکر حق علی میں محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأجمدین الأمجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، جن حضرات کو ان مجالس کے برپا کرنے میں جو سعادت حاصل ہوئی ہے، ان تمام حضرات کی ان تمام زحمات اور سعادت کی قبولیت کے لیے علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے جن مرحومین کے لیے دعا کروائی گئی ہے، ان کی بلندی درجات کے لیے، تمام دعاؤں کی قبولیت بحق سید الشہداء، بلند تر صلوات صلی محمد وآلہ۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی چوتھی مجلس ہے۔ عنوان گفتگو امامت و ہدایت ہے۔ اس سلسلہ گفتگو کی پہلے حصے یعنی امامت کے حوالے سے سلسلہ گفتگو جاری ہے، اور میں نے کل کے سلسلہ گفتگو میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ عرض کیا کہ ہم امامت کو نبوت و رسالت کی طرح خدائی منصب مانتے ہیں، اور دوسرا پہلو یہ عرض کیا کہ امامت و نبوت اور رسالت یہ خدائی منصب ہیں، لیکن اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی طرف توجہ کریں تو پروردگار عالمین نے سلسلہ امامت کو جس ترتیب سے ذکر کیا ہے اور جس ترتیب سے ایک عظیم نبی اور رسول کو یہ منصب عطا کیا ہے، وہ اس کی اہمیت بھی اور اس کے مقام و مرتبے کی دلیل ہے کہ امامت اللہ کی نظر میں کتنا اہم منصب ہے۔ دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں، ایک یہ کہ امامت خدائی منصب ہے، اس کی دلیل، دوسرا ترتیب منصب میں پروردگار عالمین نے امامت کو نبوت و رسالت کے بعد اعلان کیا ہے۔
کل کا سلسلہ گفتگو آپ کی خدمت عالیہ میں، آپ کے ذہن عالیہ میں ہوگا، سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 124 تلاوت کی تھی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، پروردگار فرما رہا ہے اے میرا حبیب اپنی امت کو وہ وقت یاد کرائیں جب تیرے رب نے ابراہیم کو ابتلا آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ کلمات کے ساتھ آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ اور ابراہیم علیہ السلام نے ان امتحانات کو اس کے درجہ کمال اور اتمام تک پہنچایا، یعنی وہ امتحانات ویسے دیے جیسے خدا چاہتا تھا۔ پروردگار عالمین نے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ منصب امامت سے پہلے آزمائش اور امتحان کا ذکر کیا ہے، جو خود اس منصب کی اہمیت کو ثابت کرتا ہے۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ آپ یہ جانتے ہیں، یہ عقلی طور پر ہر معاشرے میں یہ رائج ہے، میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ جتنا منصب اہم ہوتا ہے اس کے شرائط اتنے اہم ہوتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کسی منصب کی عظمت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں اسے قبول کرنے کے لیے جو شرائط، جو اوصاف، جو صفات رکھے گئے ہیں وہ کتنے اہم ہیں۔ میری بات پہ توجہ فرمائیں گے۔ پروردگار عالمین نے سورہ بقرہ کی اس آیہ میں ابتلا اور ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالنے کا ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ میری نظر میں منصب امامت کتنا اہم ہے۔ یہی تو ہمارا سوال بھی ہے اور یہی ہمارا اعتقاد بھی ہے کہ جس منصب کو دینے سے پہلے پروردگار امتحان کا ذکر کرے اور دینے کے بعد بھی شرائط کا ذکر کرے، وہ منصب جو اللہ کی نظر میں اتنا اہم ہے وہ انسانوں کی نظر میں غیر اہم کیوں ہو گیا؟ جس منصب کو پروردگار ان الفاظ میں ذکر کر رہا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ ہم نے آزمایا، ابراہیم کو آزمایا۔ اب میں تھوڑا سا آپ کی توجہ ہو جائے اور تاکہ اہمیت منصب سامنے آ جائے۔ بعض اوقات منصب کی اہمیت کو پیش کرنے کے لیے جسے منصب دیا گیا اس کے کمال کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ پتہ چل جائے جب یہ اتنا صاحب کمال ہے تو اس کا منصب بھی اتنا ہی با کمال ہوگا۔ میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کل اشارہ کیا تھا سلسلہ نبوت میں، حضرت آدم اور نوح اور ان کے اوصیاء کے بعد سلسلہ نبوت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتا ہے تو پروردگار عالمین نے حضرت ابراہیم کی چند خصوصیات کلام مقدس قرآن مجید میں ذکر کی ہیں۔ توجہ فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ سلسلہ نبوت میں کتنا اہم ہے، اس کے لیے یہی توجہ فرما لیں کہ اس وقت عالم اسلام کی نظر میں دو جگہ مقدس ہیں مسلمانوں کی نظر میں، اور ان دو جگہ جن کا نام لوں گا یہ صرف مسلمانوں کے نزدیک مقدس نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کے علاوہ جنہیں ہم آسمانی دین مانتے ہیں، اہل کتاب کہتے ہیں، ان کے نزدیک بھی مقدس ہیں۔ ایک بیت اللہ کعبہ اور دوسرا بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، آپ کے نزدیک بھی مقدس ہے یا نہیں؟ دیکھیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ یہ مسجد اقصیٰ کہاں ہے؟ فلسطین میں۔ مسجد اقصیٰ فلسطین میں، تو قرآن میں اس مسجد کا ذکر ہے، مسجد حرام یعنی بیت اللہ کا اور اس کا، اور پروردگار نے اس کا ذکر سرکار کی معراج میں کیا ہے، معراج میں کیا ہے، تو خود اس مسجد کی عظمت کو یہ ثابت کرتا ہے۔ اب توجہ فرمائیں، سلسلہ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم نبی ہیں جنہیں اللہ نے دو بیٹے دیے، ایک اسماعیل ایک اسحاق، اور دونوں مقدس مقامات ہیں اور دونوں کو آباد کرنے والے نسل ابراہیم ہے۔
ایسا ہے یا نہیں؟ آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے، اور قرآنی اور تاریخ انبیاء اس کی تائید کرتی ہے۔ چلیں آسان لفظوں میں 2-4 جملے کہوں اور آگے بڑھوں گا، آپ متوجہ ہیں، میں نے صرف اشارے کرنے ہیں۔ ایک بیت اللہ مقدس کعبہ، دوسرا بیت المقدس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک اسماعیل، ایک حضرت اسحاق۔ آپ دیکھیں عظمت کیا ہے۔ یہ جو کہتے ہو بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ توجہ ہے؟ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے۔ تو یہ اسرائیل کس کا نام ہے؟ ماشاءاللہ، الحمد، حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ عبرانی میں آپ کا نام اسرائیل ہے، عربی میں نام یعقوب ہے۔ توجہ فرمائیں، اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کے بیٹے۔ کیا کہنا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بنی اسرائیل میں انبیاء آئے، ان سب کا شجرہ نسب حضرت یعقوب تک پہنچتا ہے، اور حضرت یعقوب ڈائریکٹ بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے۔ اب ادھر سے جتنے انبیاء آئے حضرت اسحاق کی نسل میں کتنے انبیاء آئے؟ محتاط اندازے کے مطابق میں نے جو پڑھا ہے وہ روایات مختلف ہیں، لیکن 70,000 تک بھی ہے۔ تو 1,24,000 انبیاء میں 70,000 صرف بنی اسرائیل میں، توجہ ہے، بنی اسرائیل میں آئے۔ وہ سب انبیاء جب ان کی شجرے کو موڑا جائے گا اصل کی طرف تو وہ ابراہیم تک جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب ہے، لقب جد الانبیاء، انبیاء کی جد۔ اب ایک بات البتہ آپ کی خدمت میں خوبصورت پہلو ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور دعوت فکر بھی ہے، اور ایک ذہن میں سوال، اور اس سوال کا خود ہی جواب ممبر سے دیتا ہوں۔ اگر دیکھا جائے تو سلسلہ انبیاء میں اکثریت نبیوں کی نسل اسحاق میں ہے، اور ادھر حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم نبی، حضرت اسماعیل نبی، ان کے بعد ان کی نسل میں کوئی نبی نہیں۔ پھر سرکار دو عالم، سرکار دو عالم نسل اسماعیل میں ہے، نہیں توجہ ہوئی؟ یعنی پتہ چل گیا جتنے انبیاء ہیں ان کو پلٹایا جائے تو ابراہیم تک جاتے ہیں۔ لیکن سوال جو پیدا ہے وہ یہ ہے کہ ذبیح اللہ تو لقب ہے حضرت اسماعیل کا، اور قربانی بھی انہوں نے دی۔ قربانی دینا کچھ چھوٹا مسئلہ ہے، جان دینے کے لیے آ گئے، لیکن حکمت الہی کہ انبیاء سارے ادھر نسل اسحاق میں، تو حضرت ابراہیم قربانی دیں، اسماعیل قربانی دیں، اور نبی ادھر۔ تو پروردگار تو نے تو قرآن میں کہا ہے قربانی دینے والے کا مقام بلند ہے، تو اسماعیل نے تو قربانی کے لیے آ گئے، تو انہیں قربانی کا صلہ کیا دیا؟ تھوڑا توجہ فرمائیں، قربانی کا صلہ کیا دیا؟ تو شاید پروردگار نے جو ترتیب رکھی منصب کی، بتایا کہ میں نے اسماعیل کی قربانی کا صلہ اسماعیل کو دیا کیا ہے۔ فرمایا 2 بیٹے تھے، اگرچہ قربانی کے لیے جو میدان عمل میں آ گئے وہ ہیں اسماعیل، لیکن پھر میں نے اسماعیل سے لے کر سرکار تک کوئی عہدہ یعنی نبوت اور رسالت ادھر نہ رکھی، ساری ادھر آتی رہی، اور وہی تبلیغ کرتے رہے۔ توجہ، تو یا اللہ پھر اسماعیل کی قربانی کو، ان کی عظمت کو واضح کیسے کیا؟ اللہ نے کہا اسی لیے جو منصب ختم ہونا تھا وہ ادھر رکھ دیا، اور جس نے قیامت تک باقی رہنا تھا، جزاک اللہ، وہ اسماعیل میں رکھ دیا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جو منصب قیامت تک باقی رہنا تھا، فرمایا منصب نبوت اور رسالت نے ختم ہونا تھا، میرے علم میں تھا، اگرچہ میں نے نبوت رکھی تو نسل اسحاق میں، لیکن نبوتوں میں بھی جو بلند نبوت ہے، جو سارے نبیوں کا سردار تھا، وہ نسل اسماعیل میں رکھ دیا۔ توجہ، اور کہا پھر بھی اسماعیل کی قربانی کو واضح کرنا تھا، اس لیے جب نسل ابراہیم میں امامت کو چلایا تو وہ نسل اسماعیل میں رکھ دیا۔ فرمایا اسی لیے جو منصب ہے قیامت تک وہ آج بھی نسل اسماعیل میں ہے۔
اللہ نے کہا میں نے قربانی کو واضح کرنا ہے، اسی لیے نسل اسماعیل میں حسین آیا، حسین کے 9 بیٹے امام بنائے، فرمایا پھر بھی بتانا تھا کہ اسماعیل کی قربانی ضائع نہیں گئی، اور اسی قربانی کا نتیجہ ہے کہ جس نے ابتدا کی تھی اس کی نسل میں حسین رکھ دیا، اور جس نے قربانی کو عملی جامہ پہنایا اس کی نسل میں 9 امام بنا دیے، اور فرمایا آپ جانتے ہیں نا امام حسین تیسرا امام، پھر امام زین العابدین سے لے کر امام زمان تک 9 امام نسل حسین میں۔ اللہ نے کہا اب 2 قربانیاں جمع ہو گئیں، کاش میری بات ضائع نہ ہو، ایک اسماعیل کی شکل میں، ایک حسین کی شکل میں۔ فرمایا وہ ابتدا ہے اور یہ نہایت ہے، ذہن میں ہے نا علامہ کا شعر، وہ ابتدا ہے یہ نہایت ہے، وہ ابتدا ہے یہ کمال ہے، تو حسین اسی قربانی کا فدیہ تھا۔ فرمایا 2 قربانیاں نسل اسماعیل میں جمع تھی، دونوں کی عظمت بتانا ہے، اسی لیے کہا نسل اسماعیل میں جو آخری تھا اسے چھپا دیا، اور نسل اسحاق میں جو آخری تھا اسے بچا لیا۔ فرمایا نسل اسحاق کا آخری چوتھے آسمان پر ہے، اور نسل اسماعیل و حسین کا آخری پردہ غیبت میں ہے۔ ادھر نسل اسماعیل کا وہ آخری نمائندہ ظہور کرے گا، اور ادھر نسل اسحاق کا آخری نزول کرے گا۔ فرمایا اس کے قدم ہوں گے اس کا سر ہوگا، وہ نسل اسماعیل کے آخری امام کے قدموں میں سر رکھ کر اور پیچھے نماز پڑھ کر یہی اعلان کرے گا، دنیا والوں دیکھ لو نسل اسحاق کے آخری نبی کا مقام کیا ہے، اور حسین کی نسل کے آخری امام کی شان کیا ہے۔ سلامت رہیں امام زمانہ، بلندر صلوات۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ چلیں آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ، ایک پہلو کا اشارہ کر دیتا ہوں، ایام فاطمیہ میں آؤں گا تو تفصیل ذکر کر دوں گا۔ میں کہتا ہوں پہلو ہیں نا مختلف، حکمت ہوتی ہے، کئی حکمتیں ہوتی ہیں ایک ہی واقعے میں، کربلا کی کوئی ایک حکمت تھوڑی ہے۔ آپ کہتے ہیں کربلا میں ایک حکمت ہے، کئی حکمتیں ہیں۔ کربلا میں توحید بھی ہے، نبوت بھی ہے، قیامت بھی ہے، امامت بھی ہے، دین بھی ہے، ہر شے ہے یا نہیں؟ مجھے جملہ یاد آ رہا ہے ایک بزرگ عالم کا کہ کربلا میں توحید کیسے ہے، حسین سب کچھ دے کے سر جھکا رہا ہے، اس سے بڑی توحید کی علامت کیا ہو گئی؟ نہیں توجہ بھئی، باقی سب نے زبان سے کلمہ پڑھوایا اور حسین نے کلمے پہ عمل کر کے دکھایا، ہے یا نہیں؟ لا الہ الا اللہ کی اس سے بڑی تفسیر کیا ہوگی کہ حسین سب کچھ دے رہے ہیں تو دے کس کی راہ میں رہے ہیں؟ کاش میری بات پہنچ جائے۔ پڑھے لکھے دوستو، یہ سارے اکبر سے لے کر وہ اصحاب حسین تک سب کو دے دیا نا، دے دیا تو کس کی راہ میں دیا؟ اللہ کی راہ میں۔ تو حسین کا یقین کس منزل پہ ہے؟ آئے ہائے، اب جو کربلا کی نظر سے خدا کو دیکھے گا وہ کبھی خدا کے وجود پہ نہ دلیل مانگے گا نہ شک کرے گا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اسے کربلا میں جس طرح توحید جلوہ گر نظر آتی ہے، توحید جلوہ گر، توحید جلوہ گر، یعنی توحید پر یقین جس منزل پر حسین کا ہے، اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ سب کچھ دے کر سر سجدے میں رکھ دیا۔ اگرچہ مظلوم ہے حسین ابن علی کی مظلومیت، لیکن توجہ فرمائیں، قاتل حسین یہ روایت کرتا ہے، کہتا ہے جیسے جیسے عصر عاشور قریب آیا اور سارے اصحاب و انصار راہ خدا میں قربان ہو گئے، ہم نے حسین کے چہرے پہ ایک ایسا جلال دیکھا، قاتل کہہ رہا ہے، اور ایک ایسی نورانیت دیکھی کہ جس سے ہمیں یقین ہو گیا کہ حسین پر ان مصائب کا اثر تو ہے، لیکن حسین کا خدا سے رابطہ کیا ہے؟ یہ ہے کربلا۔ کبھی کربلا کو اس رخ سے دیکھیں،
آپ نے کربلا کو عبادت اور بندگی سے کاٹ دیا۔ حسین کا تو مقصد ہی بندگی خدا ہے، انسانوں کو خدا کا بندہ بنانا، اور یہی انسانوں کی آخری منزل ہے۔ امام کا معنی یہ ہوتا ہے جو منزل تک پہنچائے، اور وہ منزل خدا ہے یا نہیں؟ بھائی خدا کا نمائندہ کس تک لے کے جائے گا؟ خدا تک۔ چلیں درمیان میں یہ باتیں آ جاتی ہیں، انہیں بھی میرے موضوع کا حصہ سمجھا کریں۔ امامت موضوع ہے، اسی لیے کائنات میں اکثر ایک جملہ دہراتا ہوں، ائمہ نے جب بھی کوئی معجزہ کرامت دکھائی، کوئی بھی معجزہ دکھایا، جیسے معجزہ دکھایا سر سجدے میں رکھ دیا، جیسے دکھایا سر سجدے میں رکھ دیا، جیسے دکھایا سر سجدے میں رکھ دیا۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کو بتائیں وہ ہمارا کمال ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کمال ہے، یہ ذمہ داری ہے، اور تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ اس کمال کو دینے والا کون ہے۔ چلیں ابھی اس جملے سے بلند جملہ کہتا ہوں، اور یہ جملہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ دنیا میں لوگ خدا بنے اور کہا ہمیں خدا مانو، لیکن دنیا نے نہیں مانا۔ بھئی اس وقت اگر تھوڑے سے لوگوں نے مان لیا تو آج کوئی ماننے والا نہیں۔ کوئی فرعون کو خدا کہنے والا ہے؟ بولیے۔ نمرود کو، شداد کو، حامان کو، قارون کو، یہ خدائی دعوے کرتے رہے نا، انہیں کسی نے خدا آج کوئی نہیں مان رہا۔ توجہ فرمائیں، عجیب ہے، یہ سب خدا بنے اور کہا ہمیں مانو، کسی نے نہ مانا۔ اور علی کو لوگوں نے بنانا چاہا اور علی نے نہ مانا۔ نہیں، یہی جملہ تو میں کہا کرتا ہوں، بھئی یہ سارے اس لیے خدا بنتے رہے اور خدائی کا دعویٰ کرتے رہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں خدا کہتے کسے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں تھا۔ معلوم ہوتا تو کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتے۔ یہ کائنات میں میرا مولا ہے، میرا مولا ہے، جسے لوگ کہتے ہیں یا علی تو خدا ہے۔ توجہ فرمائیں، اور مولا سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں۔ یہی علی کا کمال ہے، یہی کمال ہے، یہی کمال ہے۔ اب میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ سب موجود ہیں، یہ ذمہ داری ہوتی ہے، نہیں معلوم پھر حالات واقعات کے تناظر میں مصروفیات کی وجہ سے یا زندگی موت کا کیا پتہ ہے، اس لیے اپنی ذمہ داری سمجھ کے یہ باتیں ممبر سے کہنا اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ یہ الفاظ کہنے کے بعض اوقات نتائج ہوتے ہیں، اور وہ نتائج ہمیں معلوم ہیں، پھر بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے سامنے سرخ رو ہوں یا نہ ہوں، آپ کے سامنے مشہور ہوں نہ ہوں، ان کے سامنے سرخ رو ہونا چاہتے ہیں جن کے سامنے قبر میں جانا ہے۔ وہ آقا و مولا، وہ میرا امام، وہ مولا کائنات، اور وہ مستند روایات ہیں، قبر میں جاتے ہی پہلا واسطہ امام سے پڑے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو شیعہ عقائد زندگی میں جو رکھتے ہو اسی کی تلقین پڑھتے ہو۔ تلقین کوئی اور شے نہیں، تلقین کا معنی یہ القاء کرو، القاء یعنی اسے پہنچاؤ۔ کیا پہنچاؤ؟ جو زندگی میں عقیدہ تھا۔ اچھا اب جا کے تلقین پڑھیے گا، آج پڑھا کریں، تلقین پڑھیے گا۔ کیا کہتے ہیں اس میں؟ شروع اس سے کرتے ہیں کہ اسمع افہم، سن بھی اور سمجھ بھی۔ کیا سمجھ؟ کہ من ربوں کا، ایسا ہی ہے، من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، کہتے ہیں یا نہیں؟ من کتابوں کا۔ یہ من یعنی کون، تیرا رب کون ہے؟ تو من اماموں کا اور من ربوں کا دونوں سوال ہیں قبر میں۔ اب جو پہلے پہ ہی آگے نہ بڑھا وہ اماموں کا جواب کیا دے گا؟ میری بات پہ توجہ ہے؟ جسے من ربو کا جواب درست آتا ہوگا وہی من اماموں کا جواب درست دے گا۔ توجہ ہے؟ تو اب من ربو کا کے جواب میں وہی کہنا جو ہر نماز میں کہتے ہو، الحمدللہ رب
چلیں یار اگر کسی کو غصہ لگے معذرت ہو، حالانکہ آپ ہیں نہیں، کیوں غصہ کریں گے، میں کوئی غلط بات تھوڑی کہہ رہا ہوں. چلیں اگر میری بات سمجھ کے جھٹلا دینا تو آؤ مولا کی زبان سے عرض کر دوں. آپ کو یاد ہوگا نہج البلاغہ میں مولا کے یہ مناجات یقیناً دوسرے علماء نے بھی بیان کیے ہوں گے اور میں بھی بیان کرتا رہتا ہوں. وہ مولا کے مناجات کے 2 جملے دل و دماغ پہ لکھ لو، مسجدوں میں لکھو، امام بارگاہوں میں لکھو، اپنے دفاتر میں لکھو. کیوں لکھو؟ تاکہ آنے والے ہر شیعہ سنی کو پتہ چلے جس علی کو امام مانا ہے اس نے یہ تعلیم دی ہے. کیا لکھو؟ میرا مولا فرما رہے ہیں الہی کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. الہی اے میرے معبود، جائیں جس عالم سے بھی پوچھ لیں، میں تو طالب علم ہوں، الہی کا معنی کیا ہے؟ الہی سے ہی الہ ہے، الہی سے ہی الہ ہے. یہ نسبت کی ہے اپنی طرف متکلم کی ہے. الہی اے میرے معبود، کون کہہ رہا ہے؟ امام المتقین. اے میرے معبود، الہی کفا میرے لیے کافی ہے، کفا بی فخرن میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کس کے فخر کے لیے؟ معذرت چاہتا ہوں، مولا علی کے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کیا؟ ان تکون لی ربا، کہ تو میرا رب ہے. میرا مولا کہہ رہا ہے. بڑی مہربانی، جزاک اللہ، سلامت رہیں. یا رسول اللہ، حیدری، توجہ فرمائیں، میں مکمل کروں مولا کے جملے تاکہ آپ اس کی لطافت لے لیں. الہی کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، میرے فخر کے لیے، میرے معبود میرے فخر کے لیے. کس کے فخر کے لیے؟ نہیں یار توجہ نہیں ہوئی، جملہ بدل دوں اور عقیدہ بیان کر رہا ہوں. عقیدت نہیں، عقیدہ. آسمان و زمین اور آدم سے خاتم تک جس پہ فخر کریں وہ کہہ رہا ہے میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، علی کا تو رب ہے. وَقَفَا بِي عِزًّا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، اور میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں. چلے ماشاءاللہ آپ الحمدللہ جہاں دیدہ دوست ہیں، نوجوان بھی ہیں مجلس میں، مجھے خوشی ہوتی ہے جس مجلس میں نوجوان آئیں، اس لیے جملہ دہرا رہا ہوں. میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. لطافت لینا مولا کے جملے کی. مولا نے عزت کے ساتھ عبد کا ذکر کیا. عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. تو مولا کس جملے کی معنویت کیا ہے؟ مولا سمجھا رہے تھے کہ عزت بندہ بننے میں ہے، خدا بننے میں نہیں. ہائے 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 ہائے. مولا سمجھا رہے تھے عزت بندگی میں ہے، بندگی میں. سننا الحمدللہ آپ نے توجہ فرمائی، مجھے حوصلہ ہوا. جملہ اس سے بلند کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں. ایک نے خدا بننے کا دعویٰ کیا، فرعون. اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا نا، غرق کیا. غرق کا معنی ہوتا ہے کسی شے میں گرا دینا، ایسا ہی ہے نا. تو کس میں گرایا؟ دریائے نیل میں. یہ مصر دریائے نیل میں گرا دیا. تو میری بات ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان بچے اور بزرگ بھی سمجھ رہے ہیں. پانی سطح زمین سے نیچے بہتا ہے، ایسا ہی ہے نا جی. سطح زمین ہے نا، تو پانی جب بہتا ہے تو اپنی جگہ گہری کر لیتا ہے، یعنی جو سطح ہے اس سے نیچے لے جاتا ہے. تو جب دریائے نیل کہہ رہے ہو تو نیچے ہے نا، تو اللہ نے اسی سطح زمین سے بھی نیچے پھینک دیا. کسے؟ جو خدا کا دعویٰ کر رہا تھا. فرعون خدا بنا تو وہ پستیوں کی انتہا پہ گرا دیا. اور آؤ بندگی کی شان، سبحان الذی اسری بعبدہ. بس سوچتے رہیے گا میں نے کیا کہا ہے، عام فہم بات نہیں لیکن بہت بڑی بات ہے. ادھر خدا بنا تو پستیوں کی انتہا، ادھر بندگی کے ساتھ بلندیوں کی انتہا. تو خدا نے کہا خدا بنو گے تو پستیوں میں گرا دوں گا، بندے بنو گے تو بلندیوں کی انتہا پہ پہنچا دوں گا. جزاک اللہ، سلامت رہو.
یہ ہے بندگی کی شان. یہ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, سمجھنا یار, توجہ فرمانا. الحمدللہ اہل ولا ہو, اہل ولا ہو, مولائی ہو, سننا یہ اہل ولا ہے, یہ ولا ہونے کی دلیل ہے, نقص نہیں. جملہ بہت بڑا ہے, بندگی کمال ہے, نقص نہیں. اس لیے ائمہ کی حیات طیبہ سے بندگی کو مائنس نہ کرو. نہیں توجہ ہو گئی. انہیں خدا کی نسبت بندہ خدا اور ایسے بندے, چلو جملہ بدل رہا ہوں, بلکہ اگر آپ نے اللہ کے حقیقی بندوں کی شناخت کروانی ہے تو ہیں ہی 14. جملہ بدل دوں, جیسے بندے خدا چاہتا ہے ویسے بندے اگر ہیں تو 14 ہیں. اور جملہ بدل رہا ہوں, جن کی بندگی پہ خدا فخر کرتا ہے. میری بات کا توجہ ہے؟ لو سوچنا یار, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, سوچنا. آپ مولا علی کی بندگی کا ذکر کریں اور لوگوں کے چہرے بدل جائیں. نہیں توجہ ہوئی؟ لوگ مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں. ہم کہاں لے آئے, اپنی مجالس کو کہاں لے آئے؟ بھائی مولا کائنات کا کمال ذکر ہو اور سننے والا کہے یہ مقصر ہے. نہیں توجہ ہوئی؟ آپ کہاں لے آئے ہیں؟ پھر لا الہ کا کیا حل کریں گے؟ اور اگر لا الہ حل نہ ہوا تو محمد رسول اللہ کا فائدہ کیا ہے؟ اور اگر محمد رسول اللہ درست نہ ہوا تو علی ولی اللہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ خدا کے لیے کبھی دل میں تنگی محسوس نہ کرنا. مولا کی عظمت ہے, عظمت, بندگی عظمت ہے. چلو یار میرے پاس دلیل لے جو آپ کو حق ہے, بولو نہ بولو دلیل لے کے جاؤ. سنو گے تو اشتباہات دور ہوں گے. جب سنو گے ہی نہیں, عجیب بات ہے. پہلے جو بات دوسروں کے ہاں تھی رائج, کہ ان کے ہاں رائج تھا کہ وہ سنتے نہیں, اور ان کے علماء نے کہا نہ سننا. سننے سے وہی روکتا ہے جو کمزور ہوتا ہے. میں نے بات کہہ دی ہے. ہم کہتے ہیں سنو سب کو, لیکن عقل و فکر کے پیمانے پہ پرکھو. ایسے ہی ہے نا, ہم کہتے ہیں جاؤ سنو, ہماری مجلس سے اٹھو, جماعت اسلامی کو بھی سن لو, تبلیغی جماعت کو بھی سن لو, وہ تحریک لبیک کو بھی سن لو. اب میں نام ویسے لے رہا ہوں, وہ مدنی والوں کو سنو, جسے مرضی سنو, جاؤ سنو. لیکن ایک بات یاد رکھنا, سننے کے بعد جسے ماننا ہو پہلے پرکھنا کہ ماننا کیا ہے. ہم کہتے ہیں پوری کائنات پھر لو, ہمارا دعویٰ ہے اور چیلنج ہے, قرآن جیسی کتاب نہیں ملے گی, 14 جیسے امام نہیں ملیں گے. نعرہ حیدری, زبان کے ساتھ دل بولا, زمین بولی فلک بولا. بہت شکریہ, جزاک اللہ. معصومین علیہ السلام بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں, ایک جملہ اور کہہ دوں تاکہ آپ کے پاس دلیل ہو. بندگی اگر کمال نہ ہوتا, پڑھے لکھے دوستو یار, بندگی اگر کمال نہ ہوتا تو آپ تشہد میں بیٹھ کر جب اللہ کی گواہی کے بعد دوسری گواہی شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ, اشہد ان محمدن. پھر کہتے ہیں پہلے عبدہ ہو پھر رسول ہو. توجہ ہو گئی؟ اور یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ جو نبیوں کے نبی ہیں, جو سب سے عظیم ہستی ہیں. تو رسالت سے پہلے عبد ذکر کر رہے ہو. جملہ بڑا خوبصورت ہے لیکن ہے تھوڑا سا ڈیپ, لیکن آپ چونکہ متوجہ ہیں, اب میں جسارت بھی نہیں کرنا چاہتا کہ آپ نہیں پہنچیں گے. عبدہ و رسولو دونوں کا ذکر کیوں کیا؟ عبدیت کمال ہے, رسالت منصب ہے. آئے ہائے ہائے ہائے, پہلے کمال کا ذکر کر کے پھر رسالت کا ذکر کیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جیسے مصطفیٰ جیسا کوئی رسول نہیں ہے ویسے مصطفیٰ جیسا کوئی عبد بھی نہیں ہے. یہ ہے
ابدیت کمال ہے، رسالت منصب ہے۔ تو ائمہ کی زندگی میں یہی سب سے بڑا منصب ہے، یہی سب سے بڑا کمال ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آخری جملے اور زحمت آج سمیٹتے ہیں تاکہ بات انشاءاللہ جب کل آگے بڑھے تو آپ کو سارے پہلو آپ کے سامنے ہوں۔ توجہ فرمائیں، حضرت ابراہیم کا ذکر ہو رہا تھا، 2 بیٹے، دونوں میں اللہ نے نبوت و رسالت و امامت رکھی۔ حضرت ابراہیم کا مقام مرتبہ اس سے بلند، اس سے بھی بلند۔ یہ کعبہ جب حضرت نوح کا طوفان آیا تو بہہ گیا، پتہ ہے یہ بچے یاد رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں نا طوفان آئے تو کسی نے لکھا ہوا تھا کہ یہ دیکھو یہ دربار، یہ فلاں، یہ امام برگاہیں، یہ سب بہہ گیا سیلاب میں۔ تو کہنے لگا یہ دلیل ہے کہ اللہ سے مانگو۔ دلیل کیا دے رہا ہے؟ دلیل ہے کہ اللہ سے مانگو، یہ کوئی فائدہ نہیں دیتے، کسی نے لکھا ہوا تھا۔ تو اب ان جاہلا کو سمجھاؤ کہ اللہ کا جو قانون ہوتا ہے وہ چلتا تو ایک طرح ہے لیکن سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ کا امتحان ہوتا ہے، کچھ کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ یاد ہے نا میری گفتگو، میں نے عرض کیا تھا یہیں پر ہی کہ مولا سے پوچھا گیا کیسے پتہ کریں یہ جو آئی ہے یہ مصیبت ہے، یہ عذاب ہے یا امتحان ہے؟ مولا نے فرمایا اگر اس کے نتیجے میں خدا کا قرب مل جائے تو امتحان ہے، اگر خدا سے دور ہو جاؤ تو عذاب ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ تو اللہ نے جب حضرت نوح کا طوفان بھیجا تو کعبہ بھی بہہ گیا۔ تو اب دوسروں کو تو چھوڑو، اللہ کا اپنا گھر تھا۔ اب اگر بندہ اسی کو دلیل بنائے تو کوئی خدا سے بھی نہ مانگو، بھئی خدا اپنا گھر نہیں بچا سکا۔ شاید اللہ کی حکمت ہو کہ اس طوفان نوح میں کعبہ بھی بہہ جائے تاکہ قیامت تک آل محمد کے ماننے والوں کے پاس دلیل رہ جائے کہ اگر اللہ کے بھیجے ہوئے کسی امتحان میں اللہ کے نمائندوں پر مصیبت آ رہی ہو تو اسے اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہ سمجھنا۔ ہائے 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 ہائے، اسے اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہ سمجھنا۔ اب آئیں آج کی مجلس، اور کل چونکہ ہمارے پاس آخری دن ہے اس لیے توجہ فرمائیں گے جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم سلسلہ نبوت میں عظیم نبی جن سے اللہ نے کعبہ تعمیر کروایا، جب کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو کعبے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اب سورہ بقرہ کی 3 آیات ہیں، 127، 28 اور 29، توجہ فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم اور ساتھ اسماعیل دونوں باپ بیٹا مل کر حکم خدا سے کعبہ بنا رہے ہیں، یعنی تعمیر کر رہے ہیں، کعبے کی دیواریں اٹھا رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ موقع کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو غنیمت سمجھا اور اللہ سے چند دعائیں کی، اور خدا نے وہ دعائیں قرآن میں ذکر کر دی، قرآن میں ذکر کر دی۔ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ دعائیں لفظ بہ لفظ آپ تک پہنچاؤں۔ آیا نمبر 127، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ خدا کہتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ اچھا بلند کر رہے تھے تو اب چند دعائیں کی حضرت ابراہیم نے، چند دعائیں کی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ توجہ فرمائیں، کچھ باتیں یار دل چاہتا ہے ممبر سے کریں اور یہ باتوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا، اتنی زحمت کے بعد پھر بھی اپنے عمل پہ اترا نہیں رہے، اکڑ نہیں رہے، اپنے عمل کو اس کی ذات کے سامنے پورے خلوص سے پیش کر رہے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل، قبول کر لے، منا، ہم سے، انکا انت السمیع العلیم، چونکہ تو سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ کیا معنی ہے سننے والا اور جاننے والا؟ کہا جو زبان سے کہہ رہا ہوں وہ سن بھی رہا ہے اور جو دل میں ہے وہ جانتا بھی ہے۔ کیا کہنا چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، خدا کی قسم مقصود و منظور اپنی قوم اور آل محمد کے ماننے والوں اور امام زمانہ کے لشکر کے حوالے سے جو ذمہ داری ہے اس کے حوالے سے یہ باتیں کرتے ہیں۔ میں نے جیسا کبھی کہا یہ باتیں لوگوں کے مزاج پہ گراں گزرتی ہیں، اس کے نتائج ہوتے ہیں، لیکن توجہ فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم،
یہ ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے. ایک تو اپنے عمل کو کبھی بڑا نہ سمجھنا, دوسرا اس سے امید رکھنا. وہ کیسے؟ عمل کو خالص کرنا. یہ جب باپ بیٹا کعبے کو بنا رہے تھے تو یہ دعا کر رہے تھے. بے توجہ, بڑی خوبصورت بات ہے. حضرت ابراہیم کا یہ دعا مانگنا, یہ تو دعا تھی. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا نا, اور واقعے کے ساتھ کر دیا. بول کے بتانا, ابراہیم علیہ السلام اور سرکار دو عالم کے درمیان محتاط فاصلہ زمانی ہزاروں سال ہے. ہزاروں سال ہے یا نہیں؟ چونکہ حضرت عیسیٰ اور رسالت مآب کے درمیان 550 سال کا فاصلہ, تو اگر حضرت عیسیٰ اور ان کے درمیان سرکار کی بعثت کے 550 سال کا فاصلہ ہے تو پیچھے چلے جائیں. حضرت عیسیٰ سے پیچھے حضرت موسیٰ, پھر پیچھے جائیں حضرت یعقوب اور وہ حضرت ابراہیم. ایسا ہی ہے نا؟ تو ہزاروں سال کا فاصلہ. تو کیا کہنا چاہتا ہوں, قرآن میں تو یہ آیت 1400 سال کے بعد بنی نا. اللہ نے تو اس واقعے کو ذکر بعد میں کیا. جب ابراہیم یہ دعا کر رہے تھے تب تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا. ماشاءاللہ بڑے چیدہ مجمع ہے, اور آپ کے چہروں سے ایک معنویت اور روحانیت اور توجہ سے مجھے حوصلہ ہو رہا ہے. توجہ فرمائیں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے, ساتھ بیٹا, کوئی دیکھنے والا نہیں, اور دعا کر رہے ہیں. ان کے دل میں تو یہ تھا ہی نہیں نا کہ آیت بنے گی. تھا؟ اللہ نے اس واقعے کو جو دونوں باپ بیٹا تھے قرآن میں ذکر کر کے, 1 ارب 60 کروڑ مسلمان ہے, تو کوئی نہ کوئی زندگی میں ایک دفعہ تو پورا قرآن پڑھے گا نا, تو یہ آیت بھی پڑھے گا. مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی قرآن پڑھتے ہیں, جاننے کے لیے پڑھتے ہیں. لبنان کے جو عیسائی ہیں سارے قرآن تو جانتے ہیں. ایسا ہی ہے, کہتے ہیں گاندھی پڑھتا تھا قرآن. توجہ فرمائیں. تو چلو صرف مسلمان 1 ارب 20 کروڑ کے ذریعے, 1 ارب 50 کروڑ کے ذریعے یہ آیات دوسروں تک بھی تو پہنچتی ہیں نا. آج ٹی وی پہ نشر ہو رہی ہے. یہ ساری بات کرنے کا مقصود کیا ہے؟ یہ ہے خلوص کی قیمت. آج کی مجلس کا یہ پیغام لے جاؤ یار, یہ ہے خلوص کی قیمت. اللہ کہتا ہے اگر عمل خالص میرے لیے تنہائی میں بھی کرے گا تو چھپنے نہیں دوں گا, مٹنے نہیں دوں گا. کاش میری بات پہنچ جائے. لیکن شرط یہ ہے میرے لیے کر, کوئی دیکھے نہ دیکھے, تیرے دل میں یہ نہ آئے, تیرے دل میں یہ نہ ہو لوگ دیکھ رہے ہیں اس لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے زیادہ جذبہ دکھاؤں نہ. خدا کہتا ہے میرے لیے کر. وہ تنہائی میں بھی کرے گا نا تو میں پوری دنیا میں پہنچا دوں گا. نہیں, اب میں نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تو فخر ابراہیم کا ذکر کیوں نہ کروں؟ قرآن ہے, سورہ دہر ہے, سورہ دہر. جب آل محمد کے گھر سے 3 دن روٹیاں گئیں, آئے ہائے روٹیاں گئیں, تو انہوں نے وہ روٹیاں کسی کو دکھا کے نہیں دی, بلکہ میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ حضرت فضہ کو سیدہ نے کہا کہ خود اس پردے کے اس طرف رہنا, صرف ہاتھ نکالنا, نہ وہ تیرا چہرہ دیکھے نہ تو دیکھ. دیکھو جب خلوص کی اس منزل پہ بطول کے گھر سے 6 روٹیاں گئیں تو اللہ نے 30 آیتیں اتار کر بتا دیا دینے والا کتنا خالص ہے. میری بات پہ توجہ ہے؟ دینے والا کتنا خالص ہے. یہ عمل ہے. اور قرآن کہتا ہے وہ دیتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا. آگے جا کے کہتا ہے وَلَا جَزَاءً وَلَا شَكُورًا. کیا بلندی ہے, بے اتنائی ہے. دینے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے ان دینے والوں کی یعنی پنجتن کی, نہ ان سے یہ امید ہے کوئی جزا دیں, کوئی صلہ دیں, ولا شکورا, اور نہ یہ امید رکھتے ہیں وہ شکریہ ادا کرے. آئے ہائے, جب عمل اس منزل پہ ہو نا پھر قرآن کی 30 آیتیں اترتی ہیں. چلے آپ متوجہ ہیں اور لطف بھی لے لیں. ادھر 6 روٹیاں گئی اور 30 آیتیں, اور ادھر لوگ کہتے ہیں پورے گھر دے دیے اور 1 آیت نہ آئی. توجہ ہے؟
برائے خشنودی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ بلندر صلوات. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ذرا چلیں بات اس تناظر میں پیغام بھی ہو گیا. اب آئیں ذرا آپ کو جو آیات پڑھ رہا ہوں یہ یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں. پہلی دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بھائی آیت نہیں، آیت پڑھ رہا ہوں روایت نہیں، سن لینا. آیت نمبر 128 سورہ بقرہ. اگلی ربنا وجعلنا مسلمین لک. خدایا ہم دونوں باپ بیٹا کو مسلمان رکھنا. دعا ہے، دعا ابراہیم کی دعا. تیسری دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتن مسلمتن لکا. اور ہم دونوں کی ذریت میں، تو حقیقت میں تو کہہ رہے ہیں نا اس کی ذریت میں، چونکہ وہ ابراہیم کی ذریت ہیں اسماعیل، اور آگے کہہ رہے ہیں ذریتنا ہم دونوں، یعنی میری ذریت اسماعیل اور پھر اسماعیل کی ذریت میں کیا رکھنا؟ ایک مسلمان گروہ باقی رکھنا. نہیں بھائی توجہ ہے، انشاءاللہ آپ بہت توجہ سے سن رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے اسماعیل اسحاق کی نسل میں، تو کہ اسحاق تو ابھی آیا ہی نہیں ہے. کہہ رہے اسماعیل کی نسل میں ذریت میں ایک مسلمان گروہ باقی رکھنا. پوری امت سے سوال ہے، بتاؤ اسماعیل کی نسل کہاں رہی؟ وہ تو بیت المقدس گئے ہی نہیں، وہ تو رہے حجاز کعبے کے پاس. کاش میری بات پہنچ جائے. میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں کہ رسول کے آباء و اجداد قرآن کی نظر میں کیا ہیں. آئے ہائے توجہ فرمانا. 128 یہ آیت ذہن میں رکھ لیں. دو دعائیں کی، ایک ہم دونوں باپ بیٹا کو مسلمان رکھنا، پھر میری ذریت میں اور پھر اسماعیل کی ذریت میں مسلمان گروہ باقی رکھنا. تیسری آیت 129 ربنا وابعث فیہم رسولا. وہی میری ذریت جو مسلمان رہے نا ان میں ہی رسول بھیجنا. بات تو آج قرآن سے ثابت ہو گئی. لو حضرت ابراہیم کی یہ دعائیں اللہ کہتا ہے میں نے قبول کر لی. 3 دعائیں کی. ایک مجھے مسلمان میرے بیٹے کو کبھی بت پرست نہ بنانا. دوسرا میری ذریت میں جو اسماعیل سے چلے ایک گروہ تیری مشیت کے مطابق کبھی بت پرست نہ بنے اور انہی میں رسول بھیجنا. لو حضرت ابراہیم کی 3 دعاؤں کو جمع کرو تو ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ ابراہیم سے لے کر مصطفیٰ تک یہ درمیان میں جتنے حضرت رسالت مآب سے لے کر ابراہیم تک یہ جتنا شجرہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ سے اوپر دعائے ابراہیم تب قبول ہے جب ہر دور میں ان میں کوئی نہ کوئی ایسا مسلمان رہے جیسا ابراہیم چاہتے ہیں. بڑی مہربانی. یار میں عام باتیں نہیں کر رہا، معذرت چاہتا ہوں، طالب علم ہوں لیکن محنت دیکھے میری. میں نے قرآنی دلیل آپ کو دی ہے، کوئی روایات کی بات نہیں کی ہے. توجہ فرمانا. لو ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ سرکار سے لے کے ابراہیم تک ہر دور میں ایک یا 2 امت کہہ رہے ہیں نا تو گروہ اس کا معنی کیا تو گروہ کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے. تو ہر دور میں اسی ابراہیم کی نسل میں ہر دور میں کوئی 3 ایسے مسلمان رہیں گے جو کبھی بت پرستی نہیں کریں گے. آؤ مصطفیٰ جب آئے تو وہ 3 کون تھے بتاؤں؟ عبد المطلب، عبداللہ اور ابو طالب. میری بات پہ توجہ ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام. بہت شکریہ، سلامت رہیں. یا علی توجہ فرمائے. چلیں آپ نے توجہ فرمائی. میں بخل نہیں کرتا، جملہ آگے بڑھاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ 3 دعائیں کی.
ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات میں کل انشاءاللہ ذکر کروں گا، امتحانات میں ایک امتحان بلا کیا تھا جو سب سے پہلا تھا، وہ کیا ہے؟ جب اللہ کے حکم سے اپنی قوم میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے میری قوم، جس کی تم پوجا کرتے ہو میں نہیں کرتا۔ ان باتوں کو پڑھے لکھے دوست لے لیا کریں اور انہیں ذہن میں رکھا کریں۔ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کے مذہب، عقیدے، خداؤں کا انکار نہیں کیا، مخالفت کی۔ کل آیت پڑھوں گا سورہ ممتحنہ کی آیہ نمبر 4 دیکھ کے آئیے گا، میں کل اس پہ عرض کروں گا۔ لفظ کہا براءٌ منکم، میں تم سے بری ہوں۔ اب میں نے ترجمہ ذرا سلیس کیا اور لائٹلی کیا تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں پوچھ لیں براءٌ منکم کا معنی کیا ہے؟ میں تم پہ تبرہ کرتا ہوں۔ کس وجہ سے؟ جن کو تم مانتے ہو، یہ بتوں کو میں نہیں مانتا۔ پڑھے لکھے دوستوں سے بات ہے، توجہ فرمائیں۔ حضرت ابراہیم کا قوم سے کہنا تم جس کی پرستش کرتے ہو میں نہیں کرتا، یہ دلیل ہے کہ اللہ کا نمائندہ کبھی ماحول کے تابع نہیں ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، یہ دلیل ہے، ان لوگوں کی تردید ہے جو کہتے ہیں 40 سال سرکار کا مذہب کیا تھا، اور ابراہیم کا دیکھ لو کیا ہے۔ حضرت ابراہیم پھر جس گھر میں پروان چڑھے، ہم کہتے ہیں آج کی مجلس کا آخری جملہ، توجہ، یہ پہلو اور ایک آپ کے سامنے دلیل بھی پہنچ جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے جس کی مخالفت کا سامنا ہوا وہ آزر چچا۔ ماشاءاللہ آپ نے چچا کہا، شیعہ عقیدے میں اب میں نے جیسے آزر کا نام لیا چچا لفظ کہا اونچی آواز میں، کیوں کہا؟ چونکہ دوسرے مسلمانوں کے نزدیک چچا نہیں، باپ ہے۔ وہ لفظ کیا کہتے ہیں اب آیا۔ سنیں، ہم کہتے ہیں لفظ اب کا ایک مصداق باپ ہے، لیکن اب صرف باپ پر نہیں بولا جاتا۔ آپ میری بات کی تائید کریں گے، کیا کہتے ہو؟ اباؤ اجداد، تو ابا کا کیا معنی ہے؟ ابا جمع ہے اب کی۔ آبا میں کسے کسے شمار کرتے ہو؟ چچا کو، دادا کو، باپ کو۔ اب یہ چچا بعض نے کہا سسر تھا، تو سسر بھی چونکہ روایت ہے اب ہیں، 3 اب کہا۔ توجہ، بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں، شاید پہنچ جائے، جو میں نے مظفر آباد بھی پچھلے دنوں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے روکا کہ آزر کے لیے استغفار نہ کرنا، روکا نا۔ جبکہ حضرت ابراہیم کی زندگی کی آخری، جب اسماعیل اور اسحاق دونوں تھے، تو یہ دعا قرآن میں ہے ماشاءاللہ، ربنا اغفر لی والی دیا۔ لو، یہ جملہ بڑے ایک بزرگ عالم گزرے ہیں ہمارے، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، ان کی نزاکت ہے۔ وہ کہتے ہیں عرب میں جب اب آئے تو وہ چچا، دادا اور سسر ان پر اور باپ پر بولا جاتا ہے، جامع لفظ ہے، یعنی اس میں وسعت ہے۔ لیکن کہتے ہیں جب حقیقی باپ کا ذکر کرنا ہو تو اب نہیں کہتے، والد کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے روکا تھا کہ آزر کے لیے دعا نہ کرنا۔ اگر آزر باپ ہوتا تو ابراہیم کبھی نہ کہتے ربنا اغفر لی والدیا، میرے والدین کو بخش دے۔ لفظ والدین کہہ کے بتایا جن کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہوں وہ بت پرست نہیں ہے۔ اب آپ نے چچا کہا تاکہ یہ بچوں کو پتا چل جائے، حضرت ابراہیم کا آزر چچا ہے، والد کا نام ہے تارخ، تے الف رے خے، تارخ۔ اب آئیں جو آپ تک بات پہنچانی ہے۔ لو بھائی، آزر میں اختلاف ہو گیا نا، ہم نے کہا چچا، دوسرے بھائیوں نے کہا باپ، ان کے ہاں ہے، آپ پڑھ لیں جا کے ترجمے، وہ باپ ہم چچا۔ چلو آزر میں تو اختلاف ہے، کچھ نے چچا کہا کچھ نے باپ۔ ابو طالب میں اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف؟ سب چچا ہی مانتے ہیں نا۔ لو قرآن پڑھ لو، جو باپ کہہ رہے ہیں ان سے بات کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ جو باپ مانتے ہو، حضرت ابراہیم کے سامنے آزر آ کے کھڑا ہو گیا، جن کے نزدیک باپ ہے، حضرت ابراہیم کو کہا گھر سے نکل جاؤ، نکال دیا نا، نکال دیا،
تو سامنے آ گیا، آپ کے عقیدے میں باپ ہو کے سامنے آ گیا. کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ اور ہے، ابراہیم کا عقیدہ اور ہے. توجہ فرمانا، جلدی بات سمیٹ رہا ہوں. اس کا عقیدہ اور ہے، ابراہیم کا عقیدہ اور ہے. پتہ چلا عقیدہ دین وہ شے ہے کہ اگر سگا بیٹا بھی مخالف ہو جائے، جو بیٹا مان رہے ہیں ان سے بات کر رہا ہوں، سگا بیٹا بھی مخالف ہو جائے تو انسان بیٹے کو بھی قبول. تو اگر آزر آپ کے نزدیک باپ ہو کر بیٹے کو قبول نہیں کرتا، بیٹے کی مخالفت مشکل ہے، بھتیجے کی آسان ہے. کاش میری بات پہنچ جائے. مجھے بتاؤ کہ ادھر مخالفت ہے، ادھر حمایت ہے. اب جو کہتے ہیں انہیں جواب دے رہا ہوں. جو کہتے ہیں بھتیجے سے محبت بڑی تھی، یتیم تھا، کہتے ہیں نا حضرت ابو طالب کو محبت تھی بھتیجا. چلو یار، بھتیجا صرف ابو طالب کے تھوڑا ہی تھے، ابو لہب کا بھی تھا. وہ کیوں پتھر مارتا رہا؟ وہ کیوں وجڑیاں پھینکتا رہا؟ وہ کیوں تماچے مارتا رہا؟ اللہ نے قرآن میں اس کے لیے تبت یدا ابی لہب تب کہنا پڑا. کہا تو بتائیں ابو لہب شروع سے مخالف تھا؟ نہیں، بلکہ روایت ہے، بخاری میں ہے کہ جیسے ہی حضرت سرکار کی ولادت بسعادت کی اسے خبر دی لونڈی نے، تو انگلی سے کہا تجھے آزاد کیا. تو کہتے ہیں نا، علماء پڑھتے ہیں شیعہ سنی، البتہ اہل سنت علماء زیادہ پڑھتے ہیں کہ اس انگلی کی وجہ سے اسے عذاب نہیں ہوگا، یعنی عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. ایک اس کو پہنائی جائے گی ٹوپی، کہتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے پاؤں نہیں جلیں گے. کہتے ہیں نا، تو کس کی وجہ سے؟ کہتے ہیں جو انگلی کا اشارہ کیا، اس کا صلہ بھی اللہ دے گا. لیکن یہی ابو لہب بعد میں رسول کا مخالف ہو گیا نا، مارنے پہ تل گیا. تو کیوں؟ اگر بھتیجا تھا تو کیوں آ گیا؟ تو سنیں، ابو لہب بھتیجے کے مقابلے پہ نہیں آیا، اپنا دین بچا رہا ہے. تو کہہ دوں جملہ، ابو لہب بھی دین بچا رہا ہے، ابو طالب بھی دین بچا رہا ہے. وہ مخالف اس لیے ہے کہ اس کا دین اور ہے، محمد کا اور ہے. ابو طالب حامی اس لیے ہے کہ جو دین محمد کا ہے. نہیں، اب مجھے جلدی بات اس لیے کرنی ہے کہ موسم بھی دیکھ رہا ہوں اور کافی لمبی بات ہوگی. توجہ فرمانا، میری طرف رہنا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں. علامہ حسین بخش جاڑا رحمت اللہ علیہ کیا خوبصورت جملہ کہتے ہیں ابو طالب بھتیجا نہیں بچا رہے تھے، دین بچا رہے تھے. اور فرماتے ہیں وہ دین ہے محمد. دلیل کہتے ہیں بستر بدلتے ہیں اور حضرت فاطمہ بنت اسد آ کے پوچھتی ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو چھپاتے نہیں. کہتے ہیں اگر رات کو حملہ ہو تو یہ علی کام آ جائے. تو انسان فطرتاً بیٹا بچاتا ہے. بھتیجا ہے، باپ کی اولاد ہے نا، اپنی تو نہیں. انسان کی نسل تو بیٹے سے چلتی ہے. بھتیجا بھی نسل میں شامل ہے لیکن اس کے باپ کی، اس کی نسل میں تو بیٹا ہی شامل ہوگا نا. تو توجہ فرمائیں، یہ کیا بستر تبدیل کر رہے ہیں؟ تو جملہ کہوں، بھتیجے کو نہیں بچا رہے تھے، دین کو بچا رہے تھے. بس بھائی توجہ فرمانا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں. بھتیجا نہیں بچا رہے تھے، دین بچا رہے تھے. اور علی کی تربیت کی کہ علی اسے بھائی نہ سمجھنا، یہ دین ہے. تو علی ساری زندگی بھائی نہیں بچا رہے تھے. کاش بات پہنچ جائے. معذرت چاہتا ہوں، میں نے بات خود اپنے مزاج کے مطابق سمجھ رہا ہوں. بات تھوڑی لمبی کر لی، یعنی گفتگو، لیکن تھوڑا میرے ساتھ رہیں، تھکے نہیں. بات میں نے بخل نہیں کیا، توجہ فرمائیں گے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں. علی ساری زندگی بھائی نہیں بچا رہے تھے، دین بچا رہے. تو علی نے یہ تربیت روک لی، آگے بڑھائی نا. کہا حسنین اسے نانا نہ سمجھنا، جزاک اللہ، سلامت رہو. کہا حسنین اسے نانا نہ سمجھنا. حسن یہ نانا نہیں، دین ہے. حسین یہ نانا نہیں، دین ہے. میں اگلا جملہ نہیں کہوں گا، ادھورا جملہ خود کہوں گا. خدا کی قسم حسین اگر امام نہ بھی مانو تو پھر بھی حسین نے جو کچھ کربلا میں کیا حسین نے اپنے دادا سے لیا. کہہ دوں جملہ، جو حسین نے کیا انہوں نے اپنوں سے لیا، اور جو یزید نے کیا. توجہ ہے؟ ہاں، اسی لیے تو نسل ابو طالب میں
وہ جب علی تھا، علی کا علی تھا اور دربار شام تھا. بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، حضرت ابو طالب کی عظمت کو سمجھنا ہے. وہ علی، چوتھا علی خطبہ دینے لگے، خطبہ دیا، میدان دربار میں ہلچل مچی. ایک دفعہ اذان دے. مؤذن نے اذان شروع کی. توجہ بھائی، سارے ماشاءاللہ اہل علم دوست ہیں. مؤذن نے اذان شروع کی اور میرا امام خاموش ہو گیا. توجہ فرمائیں، اذان ہے اور علی خاموش ہیں. اللہ اکبر کا خاموش رہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہا خاموش رہے. ادھر مؤذن نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ. ادھر میرے امام نے کہا روکا، پلٹے، کہنے لگے یزید پوچھ رہا تھا نا کون جیتا اور کون ہارا. دیکھ دربار تیرا، مجمع تیرا، مؤذن تیرا اور نام میرا. تیرا مؤذن، تیرا مجمع، تیرا ماحول، لیکن نام میرا. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، امام یہ جملہ کہہ کے بتا رہے تھے کہ دیکھو کس کا دادا ہارا ہے اور کس کا دادا جیت گیا. ہاں، ابو طالب کا مقصد یہ نہیں تھا میں بچوں، وہ تو چاہتا تھا میں بچوں نہ بچوں، نام محمد بچ جائے. ہاں، اسی لیے کہا کرتا ہوں یہ ساری مجلسیں حضرت ابو طالب کی کامیابی کا اعلان ہے، قیامت تک اعلان ہے. اور خدا کی قسم ابو طالب نے اس وعدے کو ایسے وفا کیا کہ صرف ابو طالب کے بیٹوں نے، پوتوں نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا، جملہ کہوں پوتیوں نے بھی پورا کیا. ماہ سفر، اور چاہتا ہوں ایک صحابی کی مصیبت آپ کی خدمت میں عرض کروں. صحابی راوی ہیں، مصیبت سے مراد یہ کہ وہ مصائب خود بیان کر رہے ہیں. نام ہے حضرت سہل سعدی. مصائب آل محمد علامہ موسیٰ بیگ کی کتاب ہے. فرماتے ہیں حضرت سہل خود راوی ہیں، بحار الانوار میں بھی روایت ہے. حضرت سہل کہتے ہیں واقعہ کربلا سے پہلے میں فلسطین چلا گیا تھا، کافی ماہ پہلے. اس وقت اس طرح ذرائع ابلاغ نہیں تھے. کہتے ہیں کہ میں فلسطین ہوں، واقعہ کربلا گزر گیا. کہتے ہیں ایک دن میرا دل بے چین ہوا، میں نے کہا مدینے چلتے ہیں. فلسطین سے شام آیا کہ شام کے راستے سے مدینے جاؤں گا. کہتے ہیں جیسے شام پہنچا تو 3 سفر تھی، 3 سفر کا دن تھا. کہتے ہیں میں شام میں داخل ہوا اور جب منظر دیکھتا ہوں، کیا منظر دیکھتا ہوں، لوگوں نے نئے لباس پہنے ہوئے ہیں اور ایک بازار کی طرف جا رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا اور دل میں سوچا اسلام کی کوئی عید ماہ سفر میں نہیں ہے، پھر یہ زر کو برق لباس کیوں، یہ اہتمام و انتظام کیوں. کہتے ہیں ایک شامی کو روکا، میں نے کہا مجھے بتاؤ ماہ سفر میں اسلام میں کوئی عید نہیں، یہ خوشی کا سبب کیا ہے. شامی نے پوچھا کون ہو، کہنے لگے صحابی رسول، سہل نام ہے. یہ کہنا تھا کہ شامی نے کہا اگر صحابی ہو تو جلدی سے شام چھوڑ دو. کہتے ہیں میں نے کہا میرا شام رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، شام رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن تم نے یہ کیوں کہا. کہنے لگا بتا نہیں سکتا، اگر ہمت ہے تو اس بازار میں چلے جاؤ. کہتے ہیں جس بازار کی طرف اشارہ کیا تھا میں تیز قدموں چلا، اسی بازار میں پہنچتا ہوں تو عجب صورتحال دیکھتا ہوں. کہتے ہیں دیکھتا ہوں ایک جم غفیر ہے، بازار بھرا ہوا ہے، لوگ عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں. کہتے ہیں جب کوئی آئے مجمع میں بھی کوئی بلندی پہ شے ہو تو پہلے نظر اسی پہ پڑتی ہے نا. کہتے ہیں آتے ہی میری نظر کچھ نیزوں پہ پڑی، نیزوں پہ کچھ سروں پہ پڑی. کہتے ہیں ان سروں کو دیکھا تو اب اس سروں کی روحانیت نے مجھے جذب کیا. کہتے ہیں میں دل میں کہتا ہوں کتنے نورانی چہرے ہیں. کہتے ہیں ہر چہرہ دیکھتا ہوں دل نہیں چاہتا آگے بڑھوں، اگلے چہرے پہ نظر، اگلے چہرے پہ نظر، اگلے چہرے پہ نظر. اسی طرح روایت ہے، کہتے ہیں ایک چہرے پہ نظر ٹک گئی،
اب رکی ہے اور ادھر ادھر نہیں کرنا چاہتا، اور کہتے ہیں جیسے جیسے وہ نیزہ چلتا ہے نا، آگے بڑھتا ہے، نوکے نیزہ پہ سر ہے، میرا دل کچھ کہتا ہے، اور پتہ ہے میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں یا اللہ جو میں سوچ رہا ہوں سچ نہ ہو۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا اور دل میں کہا خدایا یہ سچ نہ ہو، یہ چہرہ دیکھ کر حسین یاد آ رہا ہے، مجھے اپنے نبی کا نواسہ یاد آ رہا ہے، مجھے رسول کے شانوں کا سوار یاد آ رہا ہے۔ پھر کہتا ہوں حسین اور شام کا بازار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کہتے ہیں مجھے پتا تھا یزید اور یزیدیوں کی اہل بیت سے دشمنی ہے، لیکن کہتے ہیں یقین نہیں کر رہا۔ اتنے میں کہتے ہیں نیزے آگے بڑھے، یہ نوکے نیزہ پہ سر آگے بڑھے تو کچھ ناکے میرے قریب آ گئے، ایسے روایت کے الفاظ ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ناکوں پہ نظر دوڑائی، مجھے ناکوں پر کچھ بیبیاں نظر آئیں۔ کہتے ہیں بیبیوں نے اپنے چہروں کو بالوں سے چھپایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں یہ انداز دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا اور بے ساختہ میری زبان سے نکلا کوئی شریف لٹ گئے۔ ان بیبیوں کا انداز بتا رہے کوئی شریف لٹ گئے، لیکن کہتے ہیں میری غیرت گوارا نہیں کرتی میں کسی سے پوچھوں یہ کون ہے۔ کہتے ہیں انہی ناکوں میں ایک چھوٹی سی بچی نظر آئی، میں دوڑ کے اس بچی کے ناکے کے قریب آیا، دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے نظریں جھکائی اور بلند آواز سے کہا السلام علیک یا جاریت اللہ، اے کنیز خدا میرا سلام ہو۔ کہتے ہیں یہ کہنا تھا، اس بچی نے میری طرف توجہ کی اور روتے روتے کہا تیرے سلام کا انداز بتا رہا ہے تو شام کا رہنے والا نہیں۔ ہاں بی بی میں شام کا باسی نہیں ہوں، لیکن آپ کو پتا کیسے چلا؟ سنو گے عزادار و سادات و مومنین، آپ کو پتا کیسے چلا میں شامی نہیں ہوں؟ بی بی نے روتے روتے کہا جب سے اس بازار میں آئے ہیں یا پتھر ملے یا تانے ملے ہیں، تو پہلا شخص ہے جس نے سلام کیا ہے۔ ہاں بی بی میں شامی نہیں ہوں، میں صحابی رسول سہل ہوں۔ سن لینا جملہ، حضرت سہل کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کہا نا میں صحابی رسول سہل ہوں، اس بچی نے روتے روتے کہا اگر صحابی ہے تو نظریں جھکا لے۔ میں نے کہا بچی بتائیں آپ کون ہیں؟ کہا تو صحابی ہے اور میں نبی زادی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میرا دل پھٹ رہا ہے۔ کہا پہچانا نہیں انا سکینہ بنت الحسین۔ کون حسین؟ کہا تیرے نبی کا نواسہ حسین۔ وہ سامنے نوکے نیزہ پہ جو سر ہے وہ تیرے امام کا ہے۔ یہ سننا تھا۔ ایک دفعہ چیخ بلند ہوئی، سہل نے چیخ بلند کی اور روتے روتے کہا اللہ ان یزیدیوں پہ لعنت کرے۔ اب اگلا جملہ سنیں گے، کہتے ہیں ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ بچی نے روتے روتے کہا سہل تیرے پاس کچھ درہم و دینار ہے؟ کہتے ہیں میں حیران، خاندان آل محمد جن پہ صدقہ حرام ہے ان کی خودداری اور غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ یہ درہم و دینار طلب کریں۔ کہتے ہیں ابھی سوچ رہا تھا کہ بچی بولی جو تو سوچ رہے میں وہ نہیں مانگ رہی، مجھے نہیں چاہیے۔ بیٹی پھر کیوں کہا، کیوں پوچھا؟ سنیں گے۔ کہا اگر کوئی درہم و دینار ہے، ہاں میرے پاس 400 دینار ہیں۔ سنیں گے بی بی نے کیا کہا، شہزادی نے کیا کہا؟ کہا یہ دینار لے جا اور انہیں دے جنہوں نے نوکے نیزہ پہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، اور انہیں کہو یہ سر ہم سے دور لے جائیں۔ بیٹی کیوں؟ کہا ذرا مجمع دے، ہر نظر میری پھپھیوں پر ہے، میں چاہتی ہوں یہ نیزے دور ہو جائے، میرا بابا قرآن پڑھے گا، میری پھپھیوں کے سر پہ نظر نہیں پڑے گی۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں۔ سہل کہتے ہیں ابھی میں اس غم سے نہیں نکلا تھا کہ میرے قریب ایک قیدی آیا جسے فوج اشقیاء نے گھیرا ہوا ہے۔ میں نے عجب انداز دیکھا، گلے میں توق ہے، گردن جھکی ہوئی ہے۔ کہا مجھے یقین ہو گیا یہ خاندان عصمت و طہارت کا ایک مرد ہے۔ کہنے لگے میں نے سپاہیوں کو پیچھے کیا۔ حضرت سہل کہتے ہیں میں قریب آیا، السلام علیکہ ایھا العسیر،
کون ہو سلام کرنے والے اس غربت میں؟ کہا مولا میں صحابی رسول سہل ہوں، ذرا اپنا تعارف کرائیں آپ کون ہیں؟ کہا پہچانا نہیں سہل، انا علی ابن الحسین، میں تیرا چوتھا امام زین العابدین ہوں، بس مجھے نہیں پتا کیسے یہ جملہ کہوں۔ ادھر سہل نے تعارف کروایا، ادھر امام نے تعارف کرایا۔ اب سہل کی چیخ بلند ہوئی، رونا شروع کیا، کہتا ہے مولا مولا میں چاہتا ہوں آپ کے نانا سے سرخرو ہو جاؤں، جا کے شکایت تو کروں گا، آپ کے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ امام نے کہا یہ امامہ اتار سکتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے ایک لمحہ توقف نہیں کیا، امامہ جلدی سے اتارا، مولا حکم فرمائے۔ کہا اس کا ٹکڑا الگ کر، کہتے ہیں میں نے ٹکڑا الگ کر کے امامہ پھینکا، اس ٹکڑے کو ہاتھ میں لیا، امام نے فرمایا اس ٹکڑے کو لپیٹ اور میری پشت پہ آ جا، ان سپاہیوں کو ہٹا، میرے توق اور گردن کے درمیان میں یہ کپڑا رکھا۔ سنیں گے جیسے ہی سہل کہتے ہیں میں پشت پہ آیا، مجھے خون نظر آیا، رونا شروع کیا، کہتا ہے امام میں کپڑا کہاں رکھوں، تیری گردن کا گوشت توق کھا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین، یا حسین یا حسین یا حسین۔